الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشقالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبدنا البلو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات اقدس تے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد ذی وقار علماء کرام نعت خوانان سید دو عالم اور حضور دے سچے سچے غلاموں اجدہ عظیم و شان پروگرام بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر اس محفل پاک نو سجان والے جتنے بھی احباب نے بالخصوص بابا جی محمد حسین صاحب اور دیگر جناب سجاد صاحب الطاف صاحب شہباز صاحب اور آصف صاحب میں سارے دے نام ہی لواں تے حضور دے جان دینے نام اللہ تعالیٰ انہاں دی اس محبت نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وقت بہت زیادہ ہو چکے اور میں بذات خود بہت لیٹ آیا ان دی وجہ سے اسی ٹریفک دے وچ تقریباً کوئی 3.5 گھنٹے پھنسے رہے ہیں تے دعائے اللہ تعالیٰ
اس محفل پاک نو بھی قبول فرمائے تے میری بھی حاضری نو قبول و منظور فرمائے۔ زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں کراں گا چونکہ وقت پہلے ہی بڑا ہو چکا ہے، اور میں 1 بجے شدرا لاہور بھی حاضری دینی ہے۔ دعا کرو اللہ سفر آسان کر دے، اگے ٹریفک وچ پھسے رہے ہیں۔ کوٹ گاما ساڈے ایک بڑے محبت والے نے، انہوں نے بھی حکم کیتا سی تے میں کہا جی 8 بجے تواڈے کول ہوواں گے۔ سانوں میرا خیال ہے کہ 8:45 یا 9 بجے ٹریفک دے وچوں رستہ ملیا، انہوں نے معذرت کیتی تے ادھر نہ نہیں ہوندی، اس واسطے ادھر آ گئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اگے واسطے آسانیاں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، تسی بڑی محبت نال جلوہ گر ہو، اور میں تے ہر اس بندے نال پیار کرنا جڑا پکا سنی ہوئے، تے اون دے نال مینوں ہور بھی بہتا پیار ہوندا ہے جڑا لبیک دے نعرے لاندا ہوئے، تے اونا نال ہور بھی پیار ہے جنہیں جیلاں بھی کٹ لئیاں ہون حضور دی عزت و خدمت دی خاطر۔ اسی تے محبت کرنے والے بندے ہیں، اور اگے حضرت مینوں فرما رہے سن شان اہل سنت نے نہیں ویلیو، میری اوقات ہی کی ہے۔ شان اہل سنت امیر المجاہدین سن جڑے گزر گئے نے۔ دعا کرو، توجہ ہے جناب جی؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ حالات جڑے نے بہتر فرمائے اور ظالماں نوں اس تو نابود فرمائے، مظلوماں تے اللہ اپنا فضل فرمائے۔ مینوں جو حکم ہے میں ان دے مطابق چند گزارشات عرض کرنے دی کوشش کراں گا۔ مسئلہ ایک تہاڈی خدمت وچ میں ابتدا دے وچ عرض کرنا چاہنا، اندے تو اگے پھر اپنے موضوع دے حوالے نال چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہاں گا۔ موضوع تے مینوں تقریباً 3 دیتے گئے نے، لیکن انہاں وقت نہیں۔ ایک روایت بھی اگر دنوں تے پڑھ دئیے تو میرا خیال ہے وعدہ وفا ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک غیر مسلمان ہو گیا۔ توجہ ہے جی؟ توجہ نال سننا۔ مسلمان ہو گیا تے کسی مولوی صاحب دے ہتھے چڑھ گیا، جنہ دا ایتھوں والا رواج ہے، ادھر اپڑ گیا۔ مولوی صاحب نے کہا جی کلمہ پڑھ لیا تے ہن نماز سیکھو۔ کی سیکھو؟ اللہ سانو 5 پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز سیکھو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کتنے سیکھنی ہے؟ کہنے لگا جی مسجد۔ کیا کوئی اور جگہ نہیں ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے کہ کائنات سب تو پاک جگہ مسجد ہے، لہذا نماز مسجد چی پڑھی دیئے تے اتھے سیکھو۔ منڈا مسجد چ آ گیا، نیت کروا کے تے مولوی صاحب نے انہوں کھڑا کر دیتا۔ ان کہنے لگ پیا پڑھ الحمدللہ رب العالمین۔ انہیں پڑھیا الرحمن الرحیم، انہیں پڑھیا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہیں پڑھیا۔ ترجمہ پوچھتا گیا، مولوی دستا اس گل دے ہوتے تسی توجہ کرنی ہے، میں تھوڑی توجہ چاہنا۔ مولوی صاحب کہنے لگے ہن پڑھو اہدنا الصراط المستقیم۔ انہیں اس آیت دا جدو ترجمہ پوچھے آنا، مولوی صاحب کہنے لگے جی اندر ترجمہ ہے کہ یا اللہ سانو سیدھے رستے ہوتے چلا تے یا وکھا۔ توجہ ہے، سیدھے رستے ہوتے چلا تے یا وکھا، دو ہی کر لیندے نے مولوی ترجمے۔ جدوں اس منڈے نے ترجمہ سنے آنا، انہیں ایک سوال کیتا۔ اس سوال ہوتے میں تو انہوں چیک کرنا چاہنا کہ کنی کو پاور لے کے بیٹھے ہو۔ سوال سن لینا، بالخصوص علماء دی توجہ چاہنا۔ اور صاحب کہنے لگے پڑھ بھئی اہدنا الصراط المستقیم۔ انہیں پڑھیا۔ ترجمہ کہنے لگا جی یا اللہ سیدھے رستے ہوتے چلا۔ منڈے نے اگوں سوال کر دیتا، مینوں اے دسو بھی مسیتے آ کے بھی سیدھا راہ کوئی نہیں ہے وے؟
بڑی چپ تو سبحان اللہ ہے، جی میں علامہ قاری احسن صاحب فرما رہے سن جتے گل موکے گی تسی آپے پڑھو گے تہاڈی کی پاور ہے، کرم مدینے والے دا ہوئے تے زباناں تہاڈیاں بند ہو جان، انج ہو نہیں سکدا۔ ذکر مصطفیٰ دا ہوئے تے پتھر بول پیندے نے، تہاڈی کی پاور ہے تسی نہ بولو۔ گل سنو نا میری، انہیں سوال کیتا کہندا جی مسجد چاہ کے بھی سیدھا راہ نہیں لبنا، ہن جڑا ایتھوں بننے او اگاں کتھوں پڑھے؟ توجہ نہیں فرمائی، میں اگے پڑھا اوتھوں نکلیا اگلی مسجد کہنے لگا کہ چلو ادھر تے نہیں سی تے ہو سکدا ادھر ہی ہوگئے، اوتھے بھی اہدنا الصراط المستقیم ترجمہ ہے، اگلی مسیتے چلدا کعبے پہنچ گیا، مسجد حرام وچ کھڑا ہو کے پڑھ دے اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ اتھے بھی ہوئی ہے۔ کئیاں نو پتہ لگ گیا ہے بھی میں کیڑی نبض اتے ہاتھ رکھی کھڑا، تے کئیاں نو ہلے نہیں پہ پتہ لگ دانا۔ گل سن، منڈا کنفیوز ہو گیا، مولوی ہوئی ہے نال، جیڑا اگے چل نہیں سکتا، اگے بن ہے، وہ میں دساں گا کیڑا بن ہے، گل سن لو۔ انہوں نے کہا جی گل ایتھے بھی نہیں بنی تے ہن اور کدھرے چلیے؟ آکھن لگیا بھی چل پھر نبی دی مسیتے چلیے، اتھے آ گیا، اتھے گیا تے آندھے جی پڑھو، انہیں پڑھیا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے رستے اتھے چلا۔ منڈا مولوی دی باں پھڑ کے آندہ ہے بھئی سیدھا راہ نہ مکے وے نہ مدینے میں، تے راہ سیدھا ہے کدھر؟ تو میں نے لئی کدھر پھرنا؟ بھئی منڈا کوئی سیانا سی نا، ان دی مرے ماں اس مولوی دی جو کہ پڑھ سکے، نہیں تے دسنا پہنا بھی سیدھا راہ کیڑا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے ہو، میں گلا میرا کافی خراب ہے، لیکن میں کوشش کرنا ہوں قرآن شریف دی ایک آیت تو انہوں پڑھ کے سنا دیا۔ انہیں پاں پڑھ لی، مولوی صاحب سیدھا راہ کیڑا ہے؟ کھول کوئی کھڑا سی نوکر، بندہ ایک میں پڑھن لگے ہوندہ نام تے تسی نہ بولے تے تقریر ختم ہے، نوکر سی بریلی دے تاجدار دا۔ او ساکھیا ہوئے او بے وقوف مولویہ، کدھر منڈے نو گمراہ کیتی پھرنے ادھر لیا، میں انہوں دسنا بھی سیدھا راہ کیڑا ہے۔ ان قرآن شریف میں پڑھنا مجھے توڑی اجازت ہوئے تھے، ایک باری اور فرماؤ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اگے پڑھنا ہے قرآن پہلے پھر انہوں سن لو، اہدنا الصراط المستقیم۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یا اللہ سیدھے رستے ہوتے چلا، منڈا پوچھ رہا ہے مولوی جی سیدھا رستہ کھڑا ہے؟ ان دی مرے ماں جے دس سکے، نہیں بولدا بریلی دے تاجدار دے نوکر نے منڈے دی ماں پھڑ لئی، انہیں کیا ادھر آ میں دسنا سیدھا رستہ کھڑا ہے۔ قرآن پڑھدا ہے صراط الذین انعمت علیہم، رستہ اونا لوگا دا جنہ تے ایمان، جنہ تے انعام فرمایا ہے، جنہ تے انعام فرمایا ہے۔ میں تیجی باری پڑھ رہا توجہ فرمایا جے، جنہ تے انعام کیتا ہے یا اللہ او کیڑے نے؟ او منڈا پوچھ رہا ہے او کیڑے نے جنہ تے رب نے انعام کیتا ہے؟ تے اس مولوی نو بھی بولنا پہ گیا، بول کے کہندا ہے او پڑھ قرآن الذین انعم اللہ علیہم من
النبیین۔ اولی اولی سبحان اللہ کو جنازہ بھی اٹھ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، فیضان رضا، فیضان رضا۔ توجہ ہے جی، پھر پڑھیے قرآن شریف۔ صراط الذین انعمت، رستہ اونا لوگا دا جنہ اتے انعام فرمایا ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ حضور دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے، ورنہ لانتیاں نو دسنا چاہنے ہاں او نماز کیڑی ہے جندے وچ حضور دا خیال نہ آوے۔ سنیاں دی نماز اودوں ہوئے گی جدوں نبی دا خیال بھی آئے گا۔ صدیقین انہاں دا خیال بھی آئے گا، والشہداء توجہ ہے جی آپ کی، سبحان اللہ فرماؤ۔ بریلی دے تاجدار دا نوکر کہندا ہے اگے پڑھ قرآن، اونا لوگاں دے رستے اتے چل جنہ تے رب نے انعام فرمایا، جنہ تے انعام ہویا۔ پہلے نبی نے مطلب نبیاں دے رستے اتے چلنا پائے گا۔ والصدیقین، تجھے صدیقین نے اونا دے رستے اتے چلنا پائے گا، اے رب دے انعام یافتہ نے۔ والشہداء، والشہداء شہداء دے رستے اتے چلنا پائے گا۔ صالحین دے رستے اتے چلنا پائے گا۔ صالحین کون ہے؟ جے تسی بیٹھے ہوتے میں ایک بندے دا نام لین لگیا ہوا جڑا صالحین وچ شامل ہے۔ والصالحین، صالحین دے رستے اتے چلا۔ والصالحین کون ہے؟ نہ کیا آج بھی تک لے داتا دا مزار دس جائے اسی صالحین وچ شامل ہاں۔ جڑا بندہ نہیں بول سکتا انہوں تکلیف ہوئے گی کوئی، تو میں دعا کرنا اللہ ان دی تکلیف نو دور فرمائے۔ انہاں لوگاں دے رستے ہوتے بولتے صحیح۔ ایک وچ میں نام لے شہداء، شہیداں دے رستے ہوتے چلنا پائے گا۔ ناراض نہ ہونا جی میں ایک نہ لے دینا، شہید جے کسی چھوٹی تو چھوٹی ذات دا بھی منڈا شہید ہو جائے، قرآن جو ذکر آیا کہ کوئی نہ آیا۔ میں ایک جملہ پڑھنا ہے تھے بندہ ہر کوئی بہ بھی نہیں سکتا جنہ ساڑھے نال تعلق ہوئے بس ہوئی بوے۔ چھوٹی ذات دا جے کوئی شہید ہو جائے ان دا ذکر قرآن ہے، تے جڑا لبیک دے نعرے مار دا شہید ہو جائے ان دا کیوں نہیں نہ ہو سکتا؟ جن دے ہاتھ ہے نے ایک باری چکو تے لبیک دا نعرہ لاؤ، لبیک لبیک لبیک۔ توجہ فرماؤ، معاف کر دے، انہاں نعرے نے خطیبہ بڑا چوڑا کر دیتا ہے۔ میں چوڑا نہیں ہونا چاہتا، میں جنج دا ہاں اللہ کرے ہنج دا ہی رہ جاؤں۔
بڑے اسی خطیب نہیں بننا چاہتے، بس سرکار نوکری قبول کر لین اتنا ہی بڑا ہے ساڑھے واسطے۔ توجہ ہے، چھوٹی ذات دا لڑدا بارڈر تے مر جائے شہید ہے، شہید ہے۔ میں پیانا قرآن شریف دے وچ لکھیا ہے شہید ہے، بندہ ماردا وے لبیک دا نعرہ تے زبان اتے ایک جملہ ہوئے جو تسی توجہ نال بولو تے میں پھر وہ پڑھ دینا ذرا سبحان اللہ فرما۔ لبیک دا نعرہ بھی ماردا ہوئے تے زبان حال بھی کوئی گل کردا ہوئے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں دو جہاں دو جہاں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام۔ آئیے رب دا قرآن پڑھ لیے، یا ایوہا الذین آمنوا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ قرآن شریف کھولے ہیں نا ہاتھ چوکے ایک باری سبحان اللہ آکھے، جنہیں کدی پڑھیا وہ دو میں ہاتھ چوکے سبحان اللہ آکھے، جنہیں کدی بھی نہیں پڑھیا ہونو چوپ روے تے جڑا روز پڑھ دے وہ بھی سبحان اللہ فرما۔ ایک باری میں پھر آیت پڑھا گا دے مزہ لینا ہے نا، قرآن شریف جو جنہ مزہ ہے کسی شاید کلام ہے جو مزہ نہیں رکھے آیا، مزہ ذرا ہے ہی قرآن ہے۔ اے سنو میرے کولو، رب ذوالجلال نے فرمایا، یا ایوہا الذین آمنوا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ ایندا ترجمہ سنو، ترجمہ توجہ نال سننا ہے نا۔ میں نے آکھیا سی جی تسی تھوڑا جا بیان کرنا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، تھوڑا جا انہاں نے آکھیا سی تے میں تھوڑا جا کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں بھی قرآن دے حوالے نال پڑھ دے ہاں۔ آؤ ایک باری پھر پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے ایمان والیو، اے ایمان والیو، اے ایمان والیو، میں تانوں دسن لگا وا جڑی چیز تواڈے کم آئے گی، یا اللہ کی ہے، تؤمنون باللہ باللہ ورسولہ وتجاهدون في سبيل الله۔ اللہ کریم نے فرمایا، ایمان والے ہو، میں تانوں بچانا چاہنا وا تہاڈی تجارت دے نقصان تو، تانوں نقصان نہ ہو جائے۔ یا اللہ کیویں نقصان نہ ہوئے گا؟ رب ذوالجلال مشورہ دے رہا ہے، مشورہ نہیں بلکہ حکم دے رہا ہے، حکم رب دا ہے، اے ایمان والیو، اگر اپنے
مالاں نو اپنی تجارتاں نو نقصان تو بچانا چاہندے ہو نقصان تو بچانا چاہندے ہو تے کی کرو رب نے فرمایا کرو تیرے نام پہ جا او ہاتھ ٹوٹ جائے جڑا اج بھی نہیں اٹھ سکدا کرو تیرے نام پہ جا فدا کرو تیرے نام جندی زبان ہے وہ بول لوے تے جندی نہیں ہے اللہ کرے انہوں زبان مل جائے کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد اچھے کی آمد اعلیٰ کی آمد اس نور کی آمد پر نور کی آمد آمد مصطفیٰ ایک حدیث پڑھ دیا عربی عبارت نال مزہ لے کے پڑھ لئیے نا سبحان اللہ رب ذوالجلال بھی فرمایا اگر چاندے ہو نفع ہو جان نقصانہ تو بچ جائے ایک کم چاندے ہو تے میرے نبی تے بھی ایمان لے آؤ میرے تے بھی ایمان لے آؤ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جدو کوئی کتا میرے نبی دی عزت تے پہنکے او تو جہاد کرو اس کتے نو وج کے رکھ دیو تے نعرہ مارو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آؤ نبی دا فرمان بھی پڑھ دیں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل نہیں توجہ فرمائیے ایک باری پھر آنکھو ذرا ای الاعمال افضل میرے نبی نے کولو سوال ہویا سونے ودوہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفہ والے او مازاق دے کانجل والے سونے ذرا دسونا افضل عمل کیڑا ہے میرے نبی بولے فرمایا افضل عمل اللہ رسول تے ایمان لے آؤ کندے ہوتے ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ تے حضور دی بارگاہ چرز کی تی سونے اس تو بعد کیڑا ہے اس تو بعد کیڑا ہے جے تسی میرا ساتھ دے ہو تے میں پھبنا چاہنا تے پھب کے پڑھنا چاہنا آپ دے چشتی ذوق دے نال حضور دی بارگاہ چرز کی تی سونے افضل اعمال کیڑا ہے ای الاعمال افضل سونے تا سونا ذرا افضل اعمال کیڑا ہے میرے نبی کریم نے فرمایا اللہ تے ایمان لے آنا رسول تے ایمان لے آنا یا رسول اللہ اس تو بعد افضل اعمال کیڑا ہے تجاہدون فی سبیل اللہ اندہ ترجمہ بھی یہی بن رہا ہے صحابی پوچھ رہا ہے سونے افضل اعمال حضور نے فرمایا اللہ رسول تے ایمان لے آنا یا رسول اللہ اس گل تو بعد افضل کی ہے میرے نبی بھی بولے شاعر کہتا ہے کرو تیرے نام نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام
جناب دی بیٹھے ہو کہ وق گئے ہو؟ سبحان اللہ فرماؤ ایک دفعہ ٹیل مار کے ایک حدیث پاک پڑھنی صرف ایک حدیث پاک تے پھر تھوڑی میلاد میں دو گلاں کر کے اجازت چاہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے ہیں، میرے سونے آقا دے اگے ایک بندہ ہے وہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ بیٹا خاموش ہو جاؤ، انہوں بولنا نہیں۔ او منڈا جدوں حجر اسود کو لاندا ہے نا تے دب کے کہندا ہے اچھی آواز نال یا کریم، میرے آقا بھی پیچھے فرماندے نے یا کریم ہو۔ رکن یمانی کول جاندا ہے، چومدا ہے، اچھی آواز نال کہندا ہے یا کریم ہو، پیچھے حضور بھی فرماندے نے یا کریم ہو۔ میزاب رحمت تھلے آندا ہے تے اچھی ساری کہندا ہے یا کریم ہو، میرے آقا لجپال بھی فرماندے نے یا کریم۔ ایک دو ترے واری اگر کوئی بندہ کسی دی گل اوویں سیم ٹو سیم لوٹا دے وے، بول دے وے تے انہوں اپنی بولی کی کہندے نے چھیڑ لانا۔ انہیں دل وچ خیال کیتا بھی میری نقل اتر دی پئی ہے، میں تکاں تے صحیح بھی بندہ کیڑا ہے۔ ایس جملے تے جڑا بندہ بول نہ سکیا او پکا سنی نہیں ہو سکتا تے ساڑی مسیح تے بہ بھی نہیں سکتا۔ اے جملہ بڑا بڑا پڑھ رہا میں، دل وچ انہیں خیال کیتا بھی ویکھاں تے صحیح بھی ہے کون جڑا میری نقل پہ لاندا ہے، اے میرے ال تکو۔ انہیں انج کر کے مگر ویکھیا، انج کر کے انہیں انج ہی ویکھی جاندا ہے۔ اللہ کرے کعبے جا کے نماز پڑھو، جڑا اس بندہ اس گل تے جڑا بندہ بولے میں ایک باری پھر سواد لینا ہے، انج کر کے انہیں مڑ کے ویکھیا، ہن انج ہی ویکھی جاندا ہے۔ ایس گل جس تو بھی اگے ود کے سواد ہے تے بول کے پتہ کی آندا ہے، جے تسی ایڈے سونے نانا ہوندے، ایڈے سونے نانا ہوندے۔ ایس جملے نے جان کٹ دیتی ہے، پتہ نہیں تواڈی نکلنی ہے کہ نہیں، میرا لگتا ہے پہلے ہی نکلی ہوئی ہے، ایڈا بول دے نہیں پہ جملہ ہی ایڈا اگوں آندا تسی ایڈے سونے نانا ہوندے۔ میں ڈردا نہیں پیا پڑھنا، تسی قتل کر دینا جملے دا، میں پھر پیا کہنا جے تسی ایڈے سونے نانا ہوندے میں تواڈی شکایت اپنے نبی نو جا کے لانی سی۔ ہائے ہائے ہائے، میں مسجد وچ بیٹھا با وضو ممبر رسول تے ذکر مصطفیٰ پہ کرنا، جدو میں پہلی باری زندگی چ روایت پڑھی نا میں تنوں اپنا حال دس نہیں سکتا، جدو ایس جملے نو میں پڑھیا دس نہیں سکتا میں تنوں، تسی پتہ نہیں کتھے بہ کے سن دے پے ہو۔ اگوں آندا جے تسی ایڈے سونے نانا ہوندے تواڈی شکایت میں اپنے نبی نو لانی سی۔ میرے آقا فرمائے تو اپنے نبی نو ویکھیا نہیں؟ آنکھ چوں اتھرو آ گیا، رو کے آندا ہے دل بڑا کردا ہے پر وہ نظر نہیں کدی آیا۔ ایتے میں ایک شعر پڑھنا ہے، سجاد صاحب جے بندہ ہونا کوئی ہاتھ نہ چکیا نا جنہیں تے میں انہوں کھڑا کر دینا ہے، تسی ہوں دا شناختی کارڈ چیک کرایا جے 2 نمبر نکلنا ہے۔ اے گل بھی پکی ہے، توجہ نال میری گل سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اپنے نبی نو نہیں ویکھیا؟ اکھاں چوں ہنجو، سہنے کعبہ، رو کے کہندا ہے میں نہیں ویکھیا، نہیں ویکھیا، نہیں ویکھیا۔ ایس جملے نے جان کٹ دیتی ہے، تواڈی پتہ نہیں نکلے کہ نام مینوں نہیں پتا، نہیں ویکھیا۔ میرے نبی نے فرمایا کلمہ کنج پڑھے؟ کہندا جی سنیا سن شانہ، پڑھ لیا کلمہ۔ میرے نبی نے انہیں ایک جملہ بولیا، سرکار نے فرمایا رو نہ نیڑے ہو، اگے ہویا آندھا ویکھنا ہی نبی، ویکھنا ہی نبی جی آقا ویکھنا چاہنا، سرکار فرمایا تک لے میں ہی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
شریف فیضان مصطفیٰ میرے کریم دے لب کھلے سرکار نے فرمایا تو اپنے نبی نو نہیں ویکھیا عرض کردہ سونیا نہیں ویکھیا کلمہ کنج پڑھے آئی اخی شانہ سنیا سن بس اللہ نے توفیق دیتی پڑھ لیا کلمہ میرے نبی نے فرمایا اوے تک لے میں ہی تیرا نبی ہاں ہن حضور نو ویندا ہے تے بول کے کہندا ہے سونیا کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ایک باری ہاتھ چکو آخری باری پڑھو میرے نال مل کے کروں تیرے نام فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں توجہ ہے جی ایک روایت اور پڑھنی جنگ پی ہوندی ہے جنگ ہو رہی ہے کافر آئے میرے سونے کریم آقا وال تیر مارن لگے سرکار دا ایک نوکر سی اگے ہویا ساری کائنات اشارہ دے چلے علماء نو پتہ لگ جائے گا ساری کائنات کوئی گل کر دیئے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سونے میرے ماں باپ توڑے اتوں قربان اشارہ ہو گیا عقل مندرہ اشارہ کافی ہے جنگ ہو رہی ہے تے تیر مارے کافران میرے کریم آقا وال تیر پہ آندے ایک صحابی اگے ہو گیا انہیں تیر پھڑے کافرہ مل واپس اٹھے کافر کمانی چو تیر پہ کٹ دے تو ہتھاں نال پھڑی جانا ہے سواد لاؤنا تھوڑا اس گل دا بھی وہ اینج کر دینے اینج تے بڑی تیز تیر آندا ہے بڑی سپیڈ دے وچ آندا ہے تیر آ رہا ہے وہ اگو ہاتھ نہ پھڑ گیا انج کر کے تے واپس انج سٹ دے انج میرے سونے نبی نے اپنے سونے لباں نو تھوڑی جی جبش دیتی سرکار فرمایا ارمی 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 یا سعد ایک تیر اور سٹے نا انہاں بغیر تیاں والا نہیں میں جملہ غلط بول گیا میں نے ہور بولنا چاہیے سی لیکن مسجد آدب ہے بس انہاں کو اللہ کو معافی مانگ لانگے بلکہ انہیں پوچھنا ہی نہیں گستاخاں دے بارے گل جو ہو گئی ہے نا توجہ ہے جناب جی ارمی یا سعد ایک تیر اور سٹے نا کافرہ والا آقا جی سٹی جا رہا سرکار فرمایا ایک اور سٹ آقا جی لبیک توڑے حکم اٹھتے میرے آقا فرمایا اور سٹیا جناب سعد نے مدینے دے تاجدار انعام دیتا فرمایا فدا کا بھی وَأُمِّي یا سعد وہ سارا جگ کے میرے ماں باپ محمد عربی تو قربان ہو جائے آج محمد کہہ دے محمد دے ماں پہ سعد تو قربان ہو جائے نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت۔ سرکار فرمایا اور سٹ میں تخیلات جو پوچھیا جناب سعد نو تسی ایتھے لین کیوں آئے ہو تے بول کے آندے نے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے۔ کافرہ عورت دی ہاتھ وچ پتھر حضور نو مارن واسطے آ گئے، حضور نو مارن واسطے آ گئے، نعوذ باللہ، ہاتھ وچ پتھر، حضور سے نے کعبہ وچ بیٹھے۔ ابو بکر صدیق دی نظر پہ گئی، جناب ابو بکر ویکھیا کافرہ مائی دے ہاتھ وچ پتھر ہے، کعبے دے وچ چکر پئی لاندی ہے، حضور بیٹھے نے کعبے دے اندر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول جناب ابو بکر صدیق آئے، حضور دے سجے کھبے اگے پیچھے چکر لان لگ پے۔ اوئے لوگو میرا نبی کعبے وچ بیٹھا ہے، ابو بکر نبی دا طواف پیا کردا ہے۔ حاجیو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ چکر بلا میرے نبی فرمایا خیر ہے، خیر ہے، تانوں خیر ہے، تانوں خیر ہے ویسے؟ حضور فرمایا خیر ہے، اتو کتنی سونے ان دے ہاتھ وچ پتھر ہے، کتنے مار نہ دے، کتنے مار نہ دے، کئیاں دی جان کڈے گا جملہ تے کئیاں چ پائے گا، کتنے مار نہ دے۔ میرے نبی فرمایا جے ویکھے تے مارے، ویکھے تے مارے۔ زندگی رہی تے ملاقاتاں ہوندیاں رہن گیاں، پر اج دا دن بھی یاد رہ جائے گا۔ کیویں مارے سونے ہاں، تسی بیٹھے ہو تو مار بھی تے سکدی ہے نا۔ سرکار فرمایا جے ویکھے تے مارے نا، ویکھے تے مارے نا، حضور کی مطلب ہے؟ مینتا نظر پہ آندے ہو، اے نہیں ویکھدی، اے نہیں ویکھدی، اے نہیں ویکھدی۔ سرکار فرمایا میرا حسن تیرے واسطے بینا، مرو اے مدینے جا کے تھوڑا جنازہ مسجد نبوی چوبے سبحان اللہ آکھو یار۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مینو ویکھے تے مارے نا، حضور میں تے وینا پیا، جملہ بدل دئیے تو سواد پورا ہو جائے گا، میرا ذوق آندا ہے۔ سرکار فرمایا ہوئے گا اور میرے سونے یارا میرا حسن تیرے جیب غلامہ واسطے میں ابو جال ورگے کتیاں واسطے رب نہیں بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حسن مصطفیٰ، شان نور مصطفیٰ۔ جدو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گرد چکر لائے جناب ابو بکر نے، تے میں زبان حال پوچھیا، تخیلات کے اندر پوچھیا، یا ابو بکر وجہ کی ہے چکر کیوں پیلاندے ہو؟ ادھر کافرہ مائی دے ہاتھ وچ پتھر ہے، تسی حضور دے ارد گرد کیوں پھیرے پیلاندے ہو؟ جناب ابو بکر زبان حال بوئے، ترجمہ امام احمد رضا کی تا کروں تیرے نام نہ بس ایک جان دو جہاں فدا
ہرا کروں کیا کروڑوں جہاں. آؤ میلاد شریف کے حوالے نال دو تین گلاں کر کے تے میں اجازت چاہوں گا. پہلے نمبر تے حدیث سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری. کعبہ شریف جڑا ہے نا انہیں منائی خوشی. ٹھیک ہے اگے سو. کعبے منائی خوشی تو خوشی منان دے کچھ طریقے ہوتے ہیں. بیٹا بہ جاؤ کی مسئلہ ہے تھلے بیٹھو. کعبے منان دے خوشی منان دے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. جدو کعبے نے خوشی منائی ہے نا امام ابو یوسف الصالحی الشامی نے سبل الہدا والرشاد کے اندر لکھا ہے کعبہ نہ جھومیا. جھومنا انجن جندا ہے انجن جھومیدا ہے انجن. 11 ربیع الاول دی رات تے 12 دا دن چڑھنا ہے وقت ولادت مصطفیٰ. کعبے نے کیتی خوشی. کم دو ہوئے نے. جے تسی سمجھو گے تو اس تو آسان جملہ میرے کل کوئی نہیں میری چولی دے وچ جڑا میں تانوں دے سکا. اے جملہ بڑی توجہ نال سننا. دو کم ہوئے. جدو کعبے نے انجن کر کے جھوم کے خوشی کیتی نا تے کعبہ خوش ہویا. او جھومیا. اندے انج تے انج جھومن دی وجہ تو وچ سن بت. او ڈگے انج کر کے منہ پر نے. اے جملے تو میں نے دسیا جے تو سمجھ آئیے کہ نہیں. منہ پر نے. میں سوال کرنا جیڑا منہ پر نے ڈگے وہ خوش ہوندا ہے؟ تسی آلے نہیں توجہ فرمائی. جیڑا منہ پر نے ڈگے وہ خوش ہوندا ہے؟ نہیں ہوندا. تے کعبہ خوش ہے؟ تو سمجھ آ رہا. کعبہ خوش ہے تے وچ ڈگے نے بت تے ڈگے نے منہ پر نے. تے ساڈے معاشرے وچ دنیا داری دا اصول ہے بھی جڑا ڈگے نا وہ خوش نہیں ہوتا. تو انہوں آلے بھی نہیں سمجھ لگتی بھی پتہ نہیں کی پی کے آئے بیٹھے ہو. میں تے سمجھ نہیں آ رہی یار تہاڈی. بھئی جڑا ڈگے وہ خوش نہیں ہوندا تے جڑا خوش ہوئے انہیں جھومنا ہوندا ہے. کعبہ جھوم کے دسدا ہے او میں خوش ہاں. سنی بھی جھوم کے دستے نے اسی بھی خوشیاں اڑا رہے ہیں. تیرا مطلب ہے جڑے کعبے دے اندر بت ڈگے منہ پرنے تے ڈگن والا خوشیاں نہیں مناوندا. بتاں دی پوجا ابو جہل کردا ہے. تے پھر یہ گل یاد رکھو جڑا خوشی منائے کعبے دی سنت ادا کردا ہے. جندا بوتا بن جائے ابو جہل دی سنت ادا کرتا نظر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، تاج دار ختم نبوت، علماء اہل سنت. ایک شعر دا میں نے حکم ہے اور بڑی تسلی نال انہوں نے کہا جی تسی پڑھنا ہے تے پڑھ لئیے کہ تسی اجازت فرماؤ تے بس ہمیں 5 تو 6 منٹ لگن گے. ہن تقریر ختم ہون لگی. اسی سنی یا رسول اللہ نبی دے حسن دی گل کریے تے یاد سانو خواجہ غلام فرید آندا ہے. کوٹ مٹھن دا تاجدار آ جائے گا. آپ کی فرماندے نے لوگوں ماہی میرا چن تو سونا تے جھلے تجلی یا مکھڑا چنتے اوے بدن نورانی تے دند چمدے دینا کلیاں خوش گفتار کرے نہ مٹھی جو مصری دیا گلیاں. سالو جنت تیریاں گلیاں.
حضرات میلاد دے حوالے نال ایک دو روایتاں پڑھ کے اجازت چاہن لگیا ہوا. میرے نبی کریم دی آمد دی خوشی میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے. امام بہقی نے لکھیا ہے, امام ابو نعیم نے لکھیا لوگوں جدو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیتا, اللہ دے فرشتے جناب جبریل میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے, عرض کیتی سونیا مبارک ہوئے مبارک ہوئے مبارک ہوئے. میرے نبی نے فرمایا اوے قاضی مبارک پیا دینا ہے, قاضی مبارک پیا دینا ہے. جناب جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مبارک تاں پیا دینا وا اج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. ایک باری اور زور نہ لکھو سبحان اللہ. آج عمر نے اسلام قبول کر لیا. میرے نبی نے سنیا فرمایا ٹھیک ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک کم اور بھی ہو رہا ہے, اور بھی ہو رہا ہے, اور بھی ہو رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا او کیڑا اے جملے اتے بندہ جڑا نہ بولے میلادی نہیں ہو سکتا. جبریل کہتا ہے سونے اللہ دے فرشتے اج خوشیاں منا دینے. کیوں؟ عمر نے اسلام قبول کیتا ہے. اللہ دے فرشتے خوشیاں منا دینے. عمر نے میں پوچھنا چاہنا اس مولوی نو جڑا آندا ہے میلاد منانا شرک تے بدعت تے نہیں ہونا چاہیے, اور میں کہا بے ایمانا عمر اگر اسلام قبول کرے فرشتہ لے کے آئے مبارک تے نال دسے سونیا عمر دے اسلام قبول کرن اتے سارے فرشتے خوشیاں پہ منا دینے. تے میں کیا بے ایمانا اتھو ہی گل سمجھ جا جندے غلام پہلے کافر پھر مسلمان ہویا تے فرشتیاں خوشی کیتی ہے تے پھر ایمان نال دس جدو آمینہ دا لال آیا ہوئے گا وہ تو خوشیاں کنے کیتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, فیضان مصطفیٰ. توجہ ہے جی, سبحان اللہ فرماؤ ذرا. اے ساڈا ایمان ہے. ابو بکر نال بھی سانو پیار ہے, عمر نال بھی سانو پیار ہے, عثمان نال بھی سانو پیار ہے, تے علی نال بھی سانو ہی پیار ہے. علی نال بھی سانو ہی پیار ہے. سانو نہیں سور لگی, سانو ہی پیار ہے. یا علی سانو ہی پیار ہے. آؤ سنو حضرات میلاد. لوگ پوچھتے ہیں میلاد نبی نے بھی منایا تھا کہ کوئی نہیں منایا تھا. میں کہا نبی میلاد ویکھے ہے, ہندہ ویکھے ہے, تے خوشخبریاں بھی دیتیاں نے کہ کتھے لکھے ہے. میں کہا پڑھ سے آستا انہ نہ بڑھ, نبی دی شان بھی پڑھیا کر. بنا عشق نبی جو پڑھتے بخاری آتا ہے بخار. ان کو ڈینگی بخار آ جاندہ ہے جب ذکر حضور دا آ جائے. آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. سیاستہ دے اندر حدیث نہ ہوئے اسی ذمہ دار ہیں اس گل دے. میرے نبی کریم حجرے جو بعد مسجد نبی دے اندر تشریف لے آئے, سرکار آئے, غلام بیٹھے نے. میرے نبی نے فرمایا کوئی کی پہ کر دے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ دا ذکر پہ کرنے ہیں, اللہ دا شکر پہ کرنے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اور بھی کوئی گل لے, اور بھی کوئی گل لے تے دسو. عرض کی تھی سونے جی ایک گل لے. میرے کریم نے فرمایا او کیڑی گل لے؟ تے شاعر کہتا ہے چند چڑھیا آمینہ دے لالدہ. آخری شعر ہے, ہاتھ چکو تے شامل ہو جاؤ. چند چڑھیا مل کے ذرا بابا دے بلند. چند چڑھیا مل کے بابا بہ جاؤ تسی مینوں کھلون دیو. چند چڑھیا لال دا, چند چڑھیا لال دا, شان وکھرا
جیڑا تواڈے وچوں آپ دی ماں دا چن بیٹھا ہے نا، آپ دی ماں دا چن بیٹھا ہے، وہ چپ نہ کرے، تے جیڑا آپ دی ماں دا چن نہیں تے اسی گل اون دے نال کی کر سکنے ہاں؟ جیڑا آپ دی ماں دا چن ہے تے مصطفیٰ دے آن تے خوشی منان والا ہے، ہاتھ چکے تے باواز بلند آکھے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا لال دا۔ میں روایت اندر پڑھے امام ابو یوسف الصالحی الشامی نے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد اندر لکھیا، اوے لوگوں جدو میرے کریم دی جلوہ گری ہوئی، جنگل دے جانور ایک دوجے نو مبارکہ پہ دے دینے، مبارک ہوئے مبارک ہوئے مبارک ہوئے، وہ پوچھ دے قادی مبارک، تے شاعر کہندے چن چڑھیا، ذوق پیدا ہو جائے چن چڑھیا لال دا چن چڑھیا۔ آؤ جناب اگلی روایت بھی سن لو، دریا دیا مچھلیاں سمندر دیا مچھلیاں ایک دوجے نو مبارکہ پہ دے دینے، او مچھلیوں مبارک ہوئے قادی مبارک، تو بول کے کہنیاں نے چن چڑھیا۔ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقاتاں ہون گیاں، معاف کر دینا اگر تہاڈا ذوق پورا نہ آیا ہوئے تے، کیونکہ میں پورا ہون لگیا۔ دعا فرماؤ اللہ صحت علی زندگی دے وے تے انجی نبی دا ذکر کر دے رہیے بس، اگلا سفر ساڈا لاہور والا آسان ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ